میں کہیں جاتا ہوں، ابھی آپ کے یہاں بھی آئیں، گوشت بنا ہوا ہے ہر جگہ. کیا کبھی پوچھا ہے کسی سے کہ نبی علیہ السلام کھاتے کیا تھے؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صبح دوپہر شام گوشت کھاتے تھے؟ بتاؤ تو اس کتاب کا نام. اللہ اکبر. 63 سال کے ہیں رسول اللہ. کتنے سال کے؟ 63 سال کے. مدینے سے چلے حجۃ الوداع کے لیے مکے کی طرف. کتنے لوگ ساتھ میں ہیں؟ 1,24,000 کا لشکر. مرد عورت بوڑھے بچے سارے مسلمان آ گئے کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ حجۃ الوداع کے لیے جا رہا ہوں. لائنیں لگ گئیں. اگر 2-4 ہزار لوگ ہوں تو سڑک پہ 1 گھنٹہ گزرنے کا راستہ نہیں ملتا. یہاں کتنے لوگ چل رہے ہیں جی؟ 1,24,000 کم و بیش. کتنا لمبا قافلہ ہو. پروٹوکول لگا ہوا ہے، بستی بستی لوگ کھڑے استقبال کے لیے. مکے کے بائی پاس سے گزرے، ابوا پہاڑی قریب میں آ گئی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی مہار ابوا پہاڑی کی طرف موڑ لی. سارا لشکر رک گیا. ابوا پہاڑی پر پہنچے، اپنی ماں کی قبر کے پاس اپنا اونٹ بٹھا. رسول اللہ کتنے سال کے ہیں؟ 63. کتنے سال کے؟ 63 سال کے ہیں. نبی علیہ السلام، امام بخاری نے لکھا ہے، امام نسائی نے لکھا ہے، ابو داؤد نے لکھا ہے، نبی علیہ السلام اپنی ماں کی قبر کے پاس اونٹنی سے اترے. 63 سال کے. کتنے سال کے؟ 63 سال کے. ماں کی قبر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا ماں تو مجھے چھوڑ کے نہیں چلی گئی تھی، میں اتنا چھوٹا تھا تو چھوڑ کے چلی گئی. یہ دونوں گھٹنے امام بخاری نے لکھا کہ ایسے اٹھائے اور سر مبارک رکھا گھٹنوں کے درمیان، اور پھر جو زاروں قطار روئے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کو یاد کر کر کے کہ میں تو صرف 6 سال کا تھا، آپ 6 سال کی عمر میں چلی گئی. آپ کیا چلی گئی؟ آپ کے بعد ام اسد بھی چلی گئی، ام ایمن بھی چلی گئی، آپ کیا چلی گئی اس وقت میری زندگی سے. تو نبی علیہ السلام جب اتنا روئے نا تو پھر ایک یار آگے بڑھا. بہت دیر ہو گئی، سارا لشکر رک گیا. لوگ حیران ہیں، یا رسول اللہ کو، اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا، کہاں چلے گئے؟ خبر پہنچ گئی چاروں طرف، وہ تو اپنی امی کی قبر کے پاس بیٹھے ہیں. پتہ ہے کیا کیا اس رات؟ پتہ نہیں ہوگا، میں مذاق میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ آپ نے امام رکھا ہے صرف 5 گانا نماز کے لیے. آپ نے اسلام قبول کرنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے کچھ نہیں کیا. رسول اللہ نے کیا کیا اس رات پتہ ہے؟ سیدنا ابو بکر پہنچے تھے پھر قریب. یا رسول اللہ حکم فرمائیے کیا کرنا ہے. اتنا روئے. ابو بکر کہتے ہیں کہ داڑھی مبارک سے آنسو ٹپک رہے تھے. فرمایا میں نے اب دیدہ ہو کے پوچھا یا رسول اللہ حکم فرمائیے کرنا کیا ہے. سر نہیں اٹھایا. فرمایا ابو بکر آج کی رات میں نے یہیں پر اپنی امی کی قبر کے پاس گزارنی، میں نہیں چاہتا. بستر لگوایا سیدہ آمنہ کی قبر کے پاس. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات وہاں گزاری ہے. ایسے ہی نہیں، مدینے میں منبر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا، فرمایا بلال اگر تو تکبیر کہتے اور میری امی زندہ ہوتی اور وہ مجھے کہتی محمد، تو فرمایا میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے آغوش کے اندر چلا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میں سناتا رہوں گا، صبح ہو جائے گی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا 100 میں سے ایک چھوٹا سا حصہ بھی مکمل نہیں ہو سکے گا. لیکن اتنی بات تو پلے باندھ لیجیے، اتنی بات پلے باندھ لیجیے کہ اگر عزت کی زندگی گزارنی ہے
تو پیروی رسول اللہ کی کرنی ہوگی، اور اگر رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہوگا۔ ہماری بڑی کوتاہی ہے، ہم نے فتووں کو تو جانا، اپنے نبی کو نہیں جانا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ چلتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، کھاتے کیا تھے۔ میں کہیں جاتا ہوں، ابھی آپ کے یہاں بھی آئیں، گوشت بنا ہوا ہے ہر جگہ، کیا کبھی پوچھا کسی سے کہ نبی علیہ السلام کھاتے کیا تھے؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صبح دوپہر شام گوشت کھاتے تھے؟ بتاؤ تو اس کتاب کا نام۔ کیا رسول اللہ نے پسند نہیں کیا کہ ایک وقت کھانا ملے تو ایک وقت فاقے سے رہوں؟ کیا رسول اللہ نے صرف دودھ کو خوراک کے طور پر پسند نہیں کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کو پسند نہیں کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کو پسند نہیں کیا؟ ہم نے تو اس حد تک گوشت کھایا ہے کہ مسلمانوں کا نام ہی گوشت پڑ گیا، غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہی وہی ہوتا ہے جو گوشت کھاتا ہے۔ ہم نے اس حد تک دین سے ملاوٹ کر دی ہے، ہمیں اب خود ہی نہیں پتا کہ ہمارا دین ہے کیا، کہ رسول اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ ہم تو بس آپس میں لڑ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔